الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 166 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور کی برکتیں لیتے ہوئے اس میں خصوصی طور پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اشعار، سلام رضا کے اشعار سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کل پہلا شعر ہم نے سنا تھا اور سلام رضا کی کچھ خصوصیات سنی تھی، مگر وقت کی قلت کی بنا پر وہ مکمل نہیں ہوا. آج پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں. جھوم جھوم کر پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو مصطفیٰ کا مطلب ہے منتخب، وہ ذات جو تمام کائنات سے برگزیدہ و افضل انتخاب و خلاصہ ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انتخاب ہے، منتخب ہے، اور جس میں مصطفیٰ جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی بھی سلیکٹڈ ہے. جی ہاں سنیے، امام ابن جوزی علی رحمت اللہ القوی بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر اور جسم منور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا میرے پاس سفید اور روشن مٹی لاؤ. چنانچہ جبریل امی ملائکہ فردوس کے ساتھ جنتی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ انور، سبز گنبد کے نیچے جو حجرہ انور ہے، اس مقام سے سفید اور نورانی مٹی اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں لے گئے. اس مٹی کو جنتی صاف پاکیزہ پانیوں اور جنتی نہر تسنیم کے ساتھ گوندا گیا حتیٰ کہ وہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی اور اس کے لیے عظیم شعائیں تھیں. پھر ملائکہ یعنی فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی، آسمانوں اور زمین کی سیر کراتے رہے حتیٰ کہ تمام ملائکہ نے آپ کے بارے میں جان لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے لیے کیا انتخاب ہوا؟ بہترین اسلاب و ارحام حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والد مصطفیٰ اور والدہ مصطفیٰ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جن جن اشخاص کی پشتوں اور ارحام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اطہر جلوہ افروز ہوا، وہ تمام مردوں اور تمام
تمام عورتیں نہایت ہی پاکیزہ اور اعلیٰ تھیں۔ مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، یہ شفا شریف میں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی؟ سنیے، یہ پارہ 11 سورہ توبہ، آیت نمبر ہے 128۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور انفسکم کے سین فا کو زبر کے ساتھ پڑھا، انفسکم کے فا کو زبر کے ساتھ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس ایسے رسول آئے جو حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ میرے آبا، آقا فرما رہے ہیں، میرے آبا حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر تک تمام نکاح کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4221۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانا کو چنا، اور بنی کنانا سے قریش کو چنا۔ پھر کیا فرمایا؟ قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3540۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی مروی ہے، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں تمام لوگوں سے حسب و نسب اور اصل میں بہتر ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام انتخاب، سبحان اللہ، آپ کے جسم مبارک کے لیے مٹی بھی انتخاب، اور آپ کے والدین بھی منتخب سلیکٹڈ، اور آپ کا خاندان بھی سب کا انتخاب، سب سے بہتر خاندان۔ جبریل امین علیہ السلام کی گواہی سنیے۔ چنانچہ بیہقی، ابو نعیم اور طبرانی نے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امی میری خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں زمین کے ہر گوشے پر گیا ہوں، محمد سے بڑھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی بنی ہاشم سے کسی خاندان کو اعلیٰ پایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی تمام خاندان میں افضل ہے۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے پہلے مصرے میں کیا کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان رحمت ہیں، رحمت کی بھی جان ہے۔ آپ کی ذات بابرکات سراپا رحمت و رافت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا یہ وصف کامل یوں بیان کیا، سنیے،
صلو علی الحبیب. چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. رحمت کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اس آیت کی اب تفسیر سنی اور ایمان تازہ کیجیے. تفسیر پیش کی جائے گی خزائن العرفان سے. چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الحادی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کوئی ہو، جن ہو یا انس یعنی انسان، مومن ہو یا کافر. ترجمہ کیا تھا؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا. مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور خسف و مسخ اور استحصال کے عذاب اٹھا دیے گئے. خسف کیا ہے؟ زمین میں دھسا دیا جانا. مسخ کیا ہے؟ چہرے تبدیل کر دیے جانا. اس امت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ عذاب نہیں آئے گا. مزید فرماتے ہیں اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو، لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ الکوی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلک مختار یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، خواہ وہ فرشتے ہیں یا جنوں انس. اس معاملے میں جنوں انس کے مومن و کافر کے ماں بہن بھی کوئی فرق نہیں، البتہ رحمت کی ہر ایک کے حق میں الگ الگ نوعیت ہوگی. علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ عالمین سے تمام مخلوق مراد ہے. ہمارے آقا ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے. جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، سب کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے. فرماتے ہیں اور واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین میں سے ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، لیکن ہر ایک کا حصہ رحمت مختلف ہے. البتہ اس بات میں تمام شریک ہیں کہ سب کے وجود کا سبب آپ کی ذات ہے. بلکہ صوفیہ نے فرمایا تمام عالم کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی کتنی پیاری گفتگو کی. فرماتے ہیں کہ رحمت عامہ ہر شے کے لیے رحمت ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں حقیقت حال سے اللہ تعالی ہی واقف ہے. میری رائے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس تمام مخلوق خدا کے لیے رحمت ہے، کیونکہ حقیقتاً عالمین کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات کے سوا ہر شے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت بن کر آئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب کس نے کس طرح رحمت سے حصہ پایا؟ جبریل امین تمام فرشتوں کے آقا ہیں نا، انہیں میرے آقا کی رحمت سے کس طرح حصہ ملا؟ سبحان اللہ. شفا شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل تجھے میری رحمت سے کوئی حصہ نصیب ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مجھے حصہ ملا ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ میں ابلیس کے برے انجام کی وجہ سے اپنے انجام کا خوف کیا کرتا تھا، مگر میں اس وقت سے بے خوف ہو گیا ہوں جب آپ پر نازل کردہ کلام میں میرے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ صاحب قوت عرش کے پاس رہتا ہے، متبوع اور امین ہے. عرش اعظم نے میرے آقا کی رحمت سے حصہ پایا. شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا کے دولہا بن کر عرش پر جلوہ افروز ہوئے. عرش نے دامن رحمت پکڑ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وہ مبارک ذات ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے جلال احدیت اور جمال صمدیت کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے. میں اللہ تعالی کی سب سے بڑی خلق ہوں. جب اس نے مجھے پیدا فرمایا میں اس کے جلال کی وجہ سے لرز اٹھا، پھر میرے سینے پر لا الہ الا اللہ تحریر فرمایا. میری حیرت اور اضطراب بڑھ گئی. جب آپ کا نام محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو میرا اضطراب ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ کا نام میرے دل کے آرام و اطمینان کا سبب بنتا ہے. جب آپ کے نام کی یہ برکت ہے تو پھر کیا مقام ہوگا اگر آپ مجھ پر ایک نظر کرم فرما دیں. آپ کو اللہ تعالی نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کا غلط عقیدہ تھا کہ میں ذات باری کے لیے محیط ہوں. آپ کی آمد سے لوگوں کا عقیدہ میرے بارے میں درست ہو گیا، کیونکہ آپ نے تعلیم دی کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی محیط نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. کفار کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ ملا. سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امتوں کی تاریخ پر نظر کیجیے کہ جب نبی نے قوم کو سمجھانے میں انتہا کر دی، قوم نہیں مانی، تو وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو ایسا عذاب آتا کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کی برکت سے آپ کے دشمنوں پر بھی ایسا عذاب اللہ تعالی نے نازل نہیں فرمایا. یہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ سنیے قرآن پاک سنیے. چنانچہ پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرما رہے ہیں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے. تو ہر شے کا وجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کا مرہون منت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شمع بزم ہدایت ہیں. بزم محفل، بزم ہدایت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کہ آپ سربراہ ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت اور رسالت سے ہر نبی نے فیض پایا. ہر رسول اور نبی سے اللہ تعالی نے میرے آقا پر، میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے اور آپ کے ساتھ تعاون کا حکم فرمایا. اس عہد کو قرآن نے میثاق انبیاء کا نام دیا. سبحان اللہ. سنیے قرآن پاک سنیے. چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور اس کا ترجمہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے جو لکھا اس میں یہ بھی ہے، جب اللہ تعالی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اقدس کو پیدا فرمایا، اسے کمالات سے نوازا، جب انبیاء کرام کے انوار کو پیدا کیا تو نور مصطفی کو حکم دیا کہ ان کے سامنے تشریف لائے اور تمام انبیاء کے انوار پر نظر ڈالے. جو ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور انبیاء کے نور کے سامنے آیا تو اس نور نے تمام انبیاء کے نور کو گھیر لیا. تو سارے انبیاء بول اٹھے، اے ہمارے پروردگار تبارک و تعالی، یہ کون ہے جن کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا اور ہم پر غالب آ گیا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں منصب نبوت پر فائز کروں گا. عرض کی ہم ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سنن دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں مگر فخر نہیں، میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں مگر فخر نہیں. میرے آقا تمام رسولوں کے قائد ہیں. جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا مگر فخر نہیں. تو تمام انبیاء کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں. اعلی حضرت نے سلام رضا کے پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں یہی بیان کیا، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آئیے صلاۃ والسلام پڑھیے، اس سلسلے کا وقت تو پورا ہو گیا.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز